جذباتی تیاری۔ کبھی کبھی قدرت قیمتی لوگوں کو جذباتی طور پر قیمتی لوگوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ شیکسپیئر اپنے الشہرہ آفاق ڈرامے رومیو جولیٹ میں لکھتا ہے کہ رومیو جولیٹ سے پہلے روزلین نامی لڑکی سے جذباتی طور پر جڑ جاتا ہے۔ جذباتی جڑنے کی شدت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ رومیو رو رو کر اپنا برا حال کر لیتا ہے۔ اسے رات کے دن ہونے تک کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ڈرامے میں ایک جگہ رومیو کا کزن جب رومیو کو آ کر بتاتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے تو رومیو تڑپ کر جواب دیتا ہے کہ میرا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، میرے لیے تب تک رات ہے، اندھیرا ہے جب تک مجھے میرا محبوب نہیں ملتا۔ شیکسپیئر رومیو کی جولیٹ سے پہلے روزلین سے محبت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قدرت رومیو کو جولیٹ کے لیے تیار کر رہی تھی۔ بطور ماہر نفسیات میں سمجھتا ہوں کہ شیکسپیئر کی یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ کبھی کبھی لوگ کسی بے قدرے کے لیے تڑپ کر قدر کرنے والے کے لیے جذباتی طور پر تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ بے قدرہ میری قسمت میں نہیں تھا بلکہ وہ صرف کسی قدر کرنے والے کی تیاری تھا تو آپ کو سکون آ جائے گا۔ غور کریں، اگر آپ کسی بے قدرے سے اس قدر جڑ سکتے ہیں تو کسی قدر کرنے والے کو کس قدر محبت کریں گے۔ محبت سے خالی لوگ۔ کچھ لوگوں کے پاس جذبہ محبت ہی نہیں ہوتا، وہ جذباتی طور پر محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں، ان سے آپ کو محبت نہیں ملے گی۔ خود ہی سوچیں، بھلا جس کے پاس محبت نہ ہو وہ آپ کو کہاں سے دے گا؟ اب آپ پوچھیں گے، سر وہ جو پہلے مجھ سے محبت کر رہا تھا وہ مجھے وہ پہلے دے رہا تھا، پھر وہ کیا تھا؟ وہ محبت نہیں، دھوکہ تھا، سارا سراب ناسمجھی کا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ آرام بھی آ جانا چاہیے، ساری عمر ناسمجھی سے تو نہیں گزاری جا سکتی نا۔ محبت یا مطلب پرستی۔ کوئی اچانک سے آپ کی زندگی میں آئے اور محبت کے دعوے کرنے لگے، آپ کو اپنا سب کچھ بنا کر پاگل سا ہونے لگے، تو ایسے شخص سے دور ہی رہیں، کیونکہ محبت درمیانی آنچ پر پکتی ہے۔ جو آنن فانن آئے اور آنکھوں کو اندھا کرنے کی کوشش کرنے لگے، وہ محبت نہیں، مطلب پرستی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ دوسروں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ محبت اور مطلب پرستی کے فرق کو تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کہ نہیں؟ ملاوٹی لوگ۔ اگر کسی کے جانے سے آپ کا دل دکھا ہے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جذبات ان کے لیے سچے تھے، ملاوٹ اس میں تھی، آپ میں نہیں۔ میں جانتا ہوں کوئی بھی جدا ہونے کا درد سہنا پسند نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ضروری نہیں جو ساتھ چلنا شروع کرے وہ ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ چلتا رہے۔ مطلبی ملاوٹی لوگ اپنا موڑ آ جانے پر مڑ جاتے ہیں اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھتے کہ جسے چھوڑا ہے وہ کہاں پھنس گیا ہے۔ لوگ جہاں کوئی انہیں چھوڑ کر گیا ہو وہیں پڑے رہتے ہیں، اس خواہش میں کہ شاید چھوڑنے والا پلٹ آئے۔ پڑے رہنے والے سے بھلا کوئی کہاں پلٹ کر آتا ہے؟ جس نے ساتھ نبھانا ہو وہ چھوڑ کر ہی کہاں جاتا ہے؟ میری یعنی ماہر نفسیات کی ماننے، خود کو ملاوٹی لوگوں کی یاد سے باہر نکالے، کیونکہ باہر ایک بہترین زندگی آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ لفظ محبت کا غلط استعمال۔ لفظ محبت غلط استعمال ہونے کا باعث خالی ہو گیا ہے۔ اب اس میں جو دل کرے بھر دو۔ سمجھ ہی نہیں آتی محبت ہے کیا، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگر یہ لا حاصل کا نام ہے تو حاصل کیا ہے؟ جو ملی ہے کیا واقعی اسی کو محبت کہتے ہیں؟ اگر یہ خوشی دیتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اگر اس کو پا کر سکون ملتا ہے تو یہ بے چینی کیسی ہے؟ اگر یہ برباد کرتی ہے تو ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ جنہیں کبھی محبت نہیں ملی وہ بھی اس پر ایسے بات کرتے ہیں جیسے اسے بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ لفظ محبت کے غلط استعمال سے بے یقینی اور بے اعتمادی بڑھتی ہے۔ انسان انا کے ہاتھ لگ جاتا ہے، میری محبت سچی ہے، اس کی جھوٹی ہے، جیسے دعوے کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ آج کے دور میں سچی محبت کہاں ملتی ہے، محبت مر گئی ہے، جیسی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے جناب نے محبت کا جنازہ خود پڑھایا ہو۔ لڑکیوں کو دھوکہ دینا کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ ماڈل ٹاؤن مارکیٹ میں دہی بلے کھا رہا تھا کہ میں نے نوٹ کیا ہماری ساتھ والی ٹیبل پر ایک لڑکا اکیلا بیٹھا، بہت دیر سے دہی بلے کھاتے ہوئے مسلسل موبائل پر میسج کر رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو اپنا تعارف کرایا کہ میں ماہر نفسیات ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے بڑی خوش دلی سے نہ صرف اجازت دی بلکہ یہ بھی کہا اسے اچھا لگا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی ماہر نفسیات سے بات کرے گا، اور اس نے درخواست کی کہ اسے مزید اچھا لگے گا اگر میں اسے آپ کہنے کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کروں۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک مشہور پرائیویٹ کالج میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ میسج پر کس سے بات کر رہا تھا تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک دوست ہے۔ میں نے بات کو گھما پھرا کر پوچھنے کے بجائے سیدھا پوچھا کیا کوئی لڑکی تمہاری دوست ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کوئی ایک نہیں بلکہ کافی ساری ہیں۔
میں نے کہا سچ بتاؤ، کیونکہ لڑکوں کے لیے سنگل ہونا ویسے ہی باعث بے عزتی ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے ساتھ لڑکیوں کی جھوٹی کہانیاں جوڑ کر دوستوں کی داد وصول کرتے ہیں۔ میرے ایسا کہنے پر اس نے جلدی سے اپنا واٹس ایپ کھولا اور لڑکیوں سے ہونے والی اپنی گفتگو اور تصویروں کے تبادلے کو ثبوت کے طور پر دکھاتے ہوئے کہنے لگا، ان ساری لڑکیوں سے میں آج کل بات کرتا ہوں، آپ چیٹ ہسٹری چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ چیک نہیں کرنا، بلکہ صرف پوچھنا ہی ہے، صحیح جواب دینا، کیا یہ سب لڑکیاں تم سے ملتی بھی ہیں یا صرف فون پر ہی بات کرتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں سر، ابھی ان میں سے کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، بات صرف فون تک ہی ہے، کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں اور چند کے ساتھ بس ملنے کے اعتبار تک پہنچنے والا ہی ہوں، کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں یہی کہتی ہیں جس دن تم پر مکمل اعتبار ہو گیا اس دن ملوں گی۔ میں نے مزید پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، جو تم کر رہے ہو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے ابھی تک کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی کچھ غلط کرنے کا ارادہ ہے۔ کچھ غلط کرنا کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ ہے، جبکہ کچھ دیر کو باتیں کر کے دل بہلا لینا یہ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا گناہ، اس کی خیر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ ایک ہی وقت میں کئی لڑکیوں سے بات کرنا، سب کو دل والے میسج بھیجنا، لو یو کہنا، لڑکیوں کو دھوکہ دینا، اسے کون سا گناہ کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ سب چھوٹے گناہ ہیں، ویسے بھی یہ کون سا مجھ اکیلے سے بات کرتی ہوں گی، اللہ جانے کتنے اور پھنسائے ہوں گے، لائن میں لگائے ہوں گے۔ میرا تجربہ ہے کہ یہ لڑکیاں کسی ایک کی نہیں ہوتی، انہوں نے جگہ جگہ جانو بنائے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کہا، جو میں کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنا، مجھے نہیں خود کو جواب دینا۔ اگر کل کو کوئی تمہیں کوئی اچھی سچی باوفا لڑکی ملے گی تو تب تمہیں اس کی محبت کا کیسے یقین آئے گا؟ یا جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ تمہاری بیوی صرف تمہاری بیوی ہے، کئی لوگوں کی بیوی نہیں ہے؟ کیونکہ تمہارا تجربہ تمہیں بتائے گا کہ لڑکیاں کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر تم قدر کرنے والی کی بے قدری کرو گے، مسکراتی آنکھوں کو رلاؤ گے۔ تم دل بہلانے کے اچھے اور مثبت طریقے کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ کیونکہ جو آج مذاق لگتا ہے کل ماضی بن کر زندگی میں محرومی لائے گا۔ کھوکھلے تعلقات۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکا مجھے میکڈونلڈ میں ملنے آیا تو میں ٹی کا آرڈر دے کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ چائے تیار ہونے پر اس نے مجھ سے آرڈر سلپ لی اور یہ کہہ کر کہ سر آپ بیٹھے، میں چائے لاتا ہوں، چائے لینے چلا گیا۔ اس کا فون جو ٹیبل پر ہی چھوڑ گیا تھا وائبریٹ کرنے لگا۔ موبائل پر کسی لڑکی کا نام شو ہو رہا تھا۔ اسے چائے کے ساتھ پانی بھی لینا تھا، لمبی لائن کی وجہ سے اسے واپس آنے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ اتنے میں اس کا فون مسلسل بجتا رہا، یہاں تک کہ 10 مس کالز بن گئی۔ کالز کے بعد فوراً بعد میسیج آنے لگے۔ ایک میسیج پر میری نظر پڑی تو لکھا تھا، دھوکے باز کس کے ساتھ ہو، مجھے تم پر پہلے ہی شک ہے۔ وہ لڑکا چائے لے کر آیا تو اس نے پھر سے باتیں شروع کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کا فون مسلسل بج رہا تھا، کوئی ایمرجنسی نہ ہو دیکھ لیں۔ اس نے بے فکری سے کہا، چھوڑیں سر، اور یہ کہہ کر فون جیب میں ڈال لیا۔ میں نے کہا کہ آپ کم از کم اسے ایک میسیج ہی کر دیں۔ اس نے جواب دیا کہ سر میرے میسیج کرنے سے کون سا اسے سکون آ جانا ہے، اس نے کون سا مان جانا ہے کہ میں مصروف ہوں۔ خیر میرے اصرار کرنے پر وہ میسیج کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے کہنے پر اس نے یہ جملہ لکھ کر میسیج کر دیا، میں اس وقت مصروف ہوں، فری ہو کر بات کرتا ہوں۔ میسیج جانے کی دیر تھی، فوراً اسی لڑکی کے مزید میسیجز اور کالز آنے لگی۔ میسیج میں لکھا تھا، کیا مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ مصروف ہو؟ کس کے ساتھ مصروف ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ایسا کون ہے جس کے سامنے تم میرا فون نہیں اٹھا سکتے؟ جلدی جواب دو، ورنہ آج سے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کچھ دیر تک جب کالز اور میسیجز آنا بند نہیں ہوئے تو اس لڑکے نے موبائل بند کر دیا تاکہ ہم ڈسٹرب نہ ہوں۔ بعد میں اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارا ایسا ہی تعلق ہے، جب میں اسے چھوڑتا ہوں تو یہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہے، تعلق رکھوں تو شک کر کے میری زندگی عذاب بنا دیتی ہے۔ آپ ہی بتائیں شک کا کیا فائدہ؟ اگر میں نے کسی اور کے ساتھ بھاگنا ہوتا تو اب تک بھاگ گیا ہوتا، مگر اسے میرا یقین ہی نہیں آتا۔ آپ کو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے تعلقات عجیب ہوتے جا رہے ہیں، باہر سے دیکھنے میں بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں مگر اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت میں شک کی ملاوٹ ہونے لگے تو یہ مرنے لگتی ہے۔ اعتماد کی بنیاد پر ہی تو تعلق تعمیر ہوتا ہے، جس دن یہ کمزور ہونے لگے تو تعلق بھی اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ اگر یہ نہ رہے تو تعلق زمین بوس ہو کر ملبہ بن جاتا ہے، بعد میں اس ملبے کو جو مرضی نام دے لیں، یہ تعلق نہیں رہتا۔ آپ جب بھی کسی سے تعلق بنائیں تو اس پر اعتبار کریں، اس کی مصروفیت کا احترام کریں۔ جس دن اعتبار ٹوٹ جائے تو ملبے کے نیچے دبے رہ کر اپنی اور دوسروں کی خوشیاں خراب نہ کریں۔